اچھا ویسے دیکھا جائے کچھ غلطیاں مردوں میں زیادہ ہوتی ہیں, جیسے اینگر ایشوز مردوں میں ہوتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے, لیکن ٹاکسیسٹی اور سیاست مردوں میں اتنی ہوتی ہے جتنی خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے کہتے ہیں کہ ہم کیوں یوزلی ساس بہو کے اکثر ڈرامے کیوں بنے ہوتے ہیں, یا ان کا کیونکہ جنرلی ایوریج اگر دیکھا جائے نا تو یہ چیزیں خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں آپس میں, اس نے مجھے ایسا کیوں کہا, اس نے ایسا کیوں دیکھا, اور سارا مردوں میں تھوڑا سا یہ ہے کہ غصہ زیادہ ہوتا ہے, وہ کسی کو سنا دی اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا. مرد اصل میں اپنا جو ایشو ہوتا ہے نا وہ غصے کی فارم میں اظہار کر کے نکال رہا ہوتا ہے. عورتیں اکثر وہ اندر رکھ کے وہ پھر رائٹ لیفٹ شیئرنگ اور اس کے اندر اللہ معاف کرے غیبت یہ چیزیں آ جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ پالیٹکس ٹائپ چیز کی طرف زیادہ تھوڑا سا سائڈ نوٹ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جو واقعی موویز وغیرہ میں ڈراماز میں ڈپکشن ہوتی ہے ہماری سوسائٹی کی, ڈو یو تھنک اٹس ریئل؟ برو میں سمجھتا ہوں وہ ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے. اچھا وہ کچھ روٹن ایگز پکڑتے ہیں اور انہیں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ مین اسٹریم ایسا ہی ہوتا ہے گھرانے میں, حالانکہ گھرانے میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہماری فیملیز جو رورل خاص طور پہ ہیں وہ بہت ٹاکسک دکھائی جاتی ہیں جان بوجھ کے, رائٹ؟ یار میں اصل میں ریسنٹلی تو ڈرامے دیکھے نہیں بڑے عرصے سے, تو ابھی لیٹسٹ ڈرامہ کا تو نہیں مجھے پتا کہ کیا ہے, لیکن آئی تھنک پرانے جو جس میں دکھاتے تھے ٹپیکل ایک نارمل سارے رورل تو نہیں لیکن ایون شہری فیملیز کو بھی, تو اس میں جو جنیرک سی چیز تھیمز دکھا رہے تھے تو کچھ اوبیسلی ریئل ہوتی ہے, بٹ اوبیسلی دے میڈ ایک ڈرامہ بنانا ہے, اس کو ایکسائٹنگ چیزیں ایڈ بھی کرتے تھے, ایکسٹرا مرچ مسالے بھی, بٹ ابھی لیٹسٹ کا تو ہیو نو آئیڈیا کہ کیا چل رہا ہے. اتنا پریویلنٹ نہیں ہے, اتنا ہر گھر میں نہیں ہے جیسا دکھایا جاتا ہے ہر گھر میں ہے, لیکن کچھ کیسز میں اتنے اور اس سے ورس بھی ہوتے ہیں. انفیکٹ میں بتاؤں دکھا کے بھی نا وہ اس کو نارملائز مسئلہ نارملائز کر اتنا دکھایا گیا میرے حال سے وہ ایک نا ہماری عورتوں بیچاری میں یہ فیڈ ہو گیا ہوا ہے, جیسے ساس بہو کا مسئلہ بھی جو ہے ساس بہو کا ہی نا, لڑکی میرے خیال سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو برین واش انکلکیٹ کیا گیا ہے. ایکچولی اسپیشلی جوائنٹ فیملی کی جب ہم بات کریں نا تو ڈیفینیٹلی جب ایک گھر ہے اس میں مدر بھی ہیں اور بیٹے کی وائف بھی ہیں, تب وہ ایک جنرلی جو میڈیا ڈپکٹ کرتا ہے کہ جی اب گھر کا بڑا کون ہوگا, کون فیصلے کرے گا, تو وہ آپ کو پتا کہ آگ لگانے والا میڈیا ہے کہ جی ساس یہ کر رہی ہے اور جو ہے بہو یہ کر رہی ہے, تو بڑی نا انمیٹی اور غصہ اور ایک دوسرے سے حسد اس قسم کی. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سے زیادہ شادیاں بھی ہیں نا, یہ بھی یہاں پہ وہ پرسیپشن دیا گیا ہے ہماری سوسائٹی میں وچ از براٹ فرام دی انڈین کلچر بیسکلی, ٹھیک ہے, وہ اسٹار پلس کے ڈراماز اور زی ٹی وی کے وہ دیکھ کے نا وہ چیز زیادہ لگتی ہے. اگر ہیومن ٹریڈ ہو ذرا سوچیں تو عرب ویمن میں اتنا زیادہ کیوں نہیں. بیک ان دا مڈل ایسٹ وہ گورنمنٹ الاؤنسز دیتے ہیں نا, تو لڑکوں یعنی لڑکے والوں کو بھی الاؤنس ملتا ہے اور لڑکی والوں کو بھی ملتا ہے, اور ان کو پرٹیکولرلی ایک پلاٹ ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے, یو نو دے کنسٹرکٹ دا ہاؤس. اور ماشاء اللہ آپ عربوں میں یہ دستور ہے برو, یعنی ونس دے آر میرڈ دے ہیو اے سیپریٹ ہاؤس, اینڈ سبحان اللہ. اور یہ آپ کو دیکھیں نا جنرلی سمجھ میں بھی بات یہ آتی ہے کہ جتنا آپ مکس رہتے ہیں نا, ہمارے ایکچولی جو بڑے ہیں نا یو نو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یعنی اب دیکھیں نا جب آپ کا گھر سپریٹ ہے تو الحمدللہ ہمارے جو فور فادرز ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی کہتے تھے نا کہ اکٹھے رہنے میں ہی برکت زیادہ ہوتی ہے. تو اب دیکھیں نا سبحان اللہ دیز عربس کی اگر بات کی جائے نا برو, جتنا آپ ایک ڈسٹنس مینٹین رہتا ہے, ڈیکورم رہتا ہے, پردہ ہے اور حیا کا وہ جو پہلو رہتا ہے نا, آپ کی محبت بھی بڑھتی ہے. اینڈ سبحان اللہ دے انوائٹ ایچ ادرس. اور ہمارے یہاں اب یہاں پہ دیکھیں الٹا کیا ہوتا ہے کہ اس میں صبر کا پہلو زیادہ آ جاتا ہے, یعنی اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں تو اس حساب سے فائنینشلی اسٹرانگ بھی نہیں بندہ ہوتا, تو ڈیفینیٹلی وین یو نو دا سن ہی برنگز دا وائف, جب اس کی وائف آ جاتی ہے دین اٹ ہیز ٹو بی مینیجڈ. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ ساس ہے, بہو ہے, یا کوئی بھی انڈیویجول ہے گھر کا, ان کو تھوڑا سا نا پیشنس کے ساتھ جو ہے نا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برو یہ نا پرسیپشن کریٹ کی. یس ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیں نا کلچرز میں ڈفرینس کیوں ہیں, کیونکہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا, دیکھیں جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے نا, یہ عربوں کے ہاں جیسے ہم قطر تھے یاد ہے آپ کو, ادھر بھی یہی سسٹم تھا کہ وہ گھر شر دے رہے ہیں, چیزیں دے رہے ہیں. اب ہمارے ہاں ایک لڑکا ینگ سا ہے, اگر وہ جلدی شادی کرنا, ایک تو لیٹ شادی بھی اس لیے ہوتی ہے کہ سیٹل نہیں ہوا جی, فائنینشلی سیٹل نہیں ہوا. اب وہاں پہ کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنا تو کریں, آپ کو بیسک چیزیں دے دی جائیں گی. یہاں پہ اب ایک 22 سال کا لڑکا نہ گھر ہے نہ کچھ افورڈ ہی نہیں کرتا, ہی ہیز ٹو اسٹے ان ہز فادرز ہاؤس. لیکن یہ بہرحال ایک آبسٹرکشن ضرور ہوتی ہے, آبسٹیکل ضرور ہوتی ہے, لیکن مین جو پرابلم ہوتا ہے نا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلی شادی ایک شادی کر چکے ہیں, وہ یہ نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ وائف کو میں کیسے ٹیکل کروں گا یا وائف کے خاندان کو کیسے ٹیکل کروں گا. مین جو چیز ہے وہ یہ ہے. اچھا خیر میڈیا نے خیر بہت رول پلے کیا اس میں ٹاکسسٹی میں, کہ اتنا شو ایون یو نو وین یو اسپریڈ این ایول فار دا سیک آف اویئرنیس, ایول پھیلتی ہے, وہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. سو ہاں ایگزیکٹلی, اگر اسپیشلی اس میں آپ جو بری چیز ہے اس کو گلوریفائی کریں نا, اصل میں امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے.
آپ اویئرنیس کے لیے برائی دکھا سکتے ہیں ایک حد تک, لیکن اس میں آپ برائی کو گلوریفائی نہ کریں, برائی کو برائی دکھائیں, برائی کو دکھائیں, ویلن کو ہیرو مت بنائیں. ہوتا یوں ہے, ہوتا الٹ ہے کہ وہ جو برا شخص ہوتا ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, برے ایکٹ کو یہ نہیں دکھایا جاتا کہ آخر میں اس کو سزا ملی. اس کے ساتھ ساتھ برو, اگر کوئی مثال کے طور پہ ہم میڈیا کی بات کر ہی رہے ہیں, اگر آپ کوئی بری پکچر دکھاتے ہیں نا کہ سوسائٹی کی, تو آپ اچھی پکچر بھی دکھائیں اور بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے. دونوں آپ پروز اینڈ کونز رکھیں, یا آپ صرف برا وہ اثر دکھا دیتے ہیں تو یہ پرسیپشن نہیں ملتا کہ جی پوری سوسائٹی شاید اسی پرابلم میں بہت بڑی انوالوڈ ہے. ایگزامپل جو ہے نا وہ مولوی کا تصور ہے. اٹ از ان فرنٹ آف آل آف اس. مطلب مولوی کا تصور اگر آپ کسی کامن بندے سے پوچھیں تو وہ کیا ہے, وہ کامن بندے کے لیے نیگیٹو ہے, کیونکہ ہمیشہ اس کو نیگیٹو ہی دکھایا گیا. نا we're not saying کہ نیگیٹو نہیں ہے, نیگیٹیوٹی تو ہر مدرس میں بھی نیگیٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے, مدرس کے رول میں, فادر کے رول میں بھی ہے, ہر رول میں نیگیٹیوٹی تو پائی جاتی ہے, لیکن اس کیریکٹر کو کلی طور پہ وہ دکھا دینا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہپوکریسی ہے. برو ہمیں نا میڈیا کے رول کو بھی سمجھنا ہوگا کہ میڈیا کا رول اخلاقیات سکھانا نہیں ہے, انفارچونیٹلی اپنے ریٹنگ بڑھانا, پیسے کمانا ہے برو. دے آر ناٹ, یعنی دے آر ناٹ ٹیچنگ اس سارا کہ اس کے بعد اللہ کے امیر فرمایا کہ ایسے کرو, ایسے بندے سے ایسے ڈیل کرو. اسٹوری سیلز, اسپائس سیلز, نیگیٹیوٹی سیلز, نیگیٹیوٹی سیلز. لیکن اصل میں اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا ڈیفیکلٹ سے بن جاتا ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو تو انفلوئنس ہو رہے ہیں وہ. مطلب آپ ہالی ووڈ بالی ووڈ اٹھا لیں, بالی ووڈ میں تو بلکہ مجھے یاد ہے جب بھی وہ ولن کے ساتھ کوئی چھوٹو ہوتا تو اس نے داڑھی اور ہوتی تھی, ٹوپی پہنائی ہوتی تھی, نام ان کا کوئی امجد صاحب رکھ دیا ہوتا تھا, تو وہ ولن کا وہ ہوتا تھا, ڈرگ ڈیلر وہ ہوگا, وہ پے ٹی ایم والا کام وہ کرتا ہوگا, ادھر سے ادھر پہنچاتا ہوگا. مطلب اس طرح کے نیگیٹو رولس ایون ہم ہالی ووڈ میں بھی دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی جس کو ایک ٹائم تھا بلیکس کو دکھاتے تھے, پھر انہوں نے 9/11 کے ٹائم میں مسلمانوں کو دکھانا, ٹیررسٹ دکھانا, تو یہ تو چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی. اگین ساس بہو ریلیٹڈ چیزیں آ جائیں, یا ایون میں نے نوٹ کیا کہ ریسنٹلی جو آپ یاد کریں گلوریفیکیشن کی, بدتمیزی کو اور ایگریسو بیہیویئر کو, اپنے رائٹس کو لینے کے لیے کچھ بھی بول دینا, لیکن کسی کو بے عزت کر دینا, کسی کو نیچے دکھا دینا, اس کو گلوریفائی دکھایا جا رہا ہے.